بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نقلی بال لگانا یا وگ لگانا جائز ہے یا نہیں، حدیث پاک میں نقلی بال لگوانے کے متعلق کیا فرمایا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ مصنوعی بال لگوانے کی صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علماء کرام اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں وگ یعنی بناوٹی بالوں کا استعمال بہت عام ہے، اور جدید سائنس نے اس میں کافی ترقی کی ہے اور نئے نئے انداز سے بال لگوائے جانے کے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ہم ان طریقوں کو دو صورتوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، انسان اور خنزیر کے بالوں کی وگ۔ نمبر 2، جانوروں یا مصنوعی بالوں کی وگ۔ حدیث شریف کی روح سے یہ بات مکمل بالکل اور واضح ہے کہ انسانی بالوں کی وگ لگوانا جائز نہیں، اسی طرح خنزیر کے بالوں کی وگ لگوانا بھی جائز نہیں، خواہ وہ وگ مشین کے ذریعہ یا اس طرح لگائی جائے کہ جسم سے الگ نہ ہو سکے، یا عارضی طور پر لگوائی جائے کہ جب چاہیں اسے پہن لیں اور جب چاہیں اسے اتار لیں۔ ان میں سے کسی صورت میں بھی انسان یا خنزیر کی وگ لگوانا جائز نہیں۔ نمبر 2، جانوروں یا مصنوعی بالوں کی وگ۔ انسان اور خنزیر کے بالوں کے علاوہ کسی جانور یا مصنوعی بالوں کی وگ لگانا اور لگوانا شرعاً جائز ہے، خواہ مستقل لگوائی جائے یا عارضی طور پر۔ مصنوعی بالوں کی صورت میں وضو اور غسل کا حکم۔ تاہم وضو اور غسل کے بارے میں اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ بال سر کے ساتھ مستقل ملے ہوئے ہوں، اس طرح کہ سر سے الگ کرنا مشکل ہو، تو وضو کے دوران ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور فرض غسل بھی اسے اتارے بغیر درست ہوگا۔ اور اگر وہ بال مستقل پیوست نہ ہوں بلکہ عارضی طور پر لگے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر مسح جائز نہیں ہوگا، بلکہ سر پر مسح کرنے کے لیے ان کو ہٹانا ضروری ہوگا۔ اور غسل کی صورت میں بھی اگر ان بالوں کے ہوتے ہوئے جلد تک پانی نہ پہنچے تو ان کو ہٹانا ضروری ہوگا۔ اگر مصنوعی بال سر میں اسی طرح پیوست ہوں کہ وہ سر سے جدا نہ ہو سکتے ہوں تو ان پر مسح درست ہے، اور اگر سر سے آسانی سے جدا ہو سکتے ہیں تو ان پر مسح درست نہ ہوگا، لیکن یہ علماء کرام کا کہنا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگوانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قبیلہ نصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کر، کیونکہ مصنوعی بال سر پر رکھ کے جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔